بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ جنہیں ہم یوں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ حقوق العباد سے ہوں چاہے وہ حقوق اللہ سے ہوں، ہر وقت ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم آج ان گناہوں کو نہیں جانیں گے کہ یہ کیا کیا گناہ ہیں، تو پھر حقیقت میں ہم گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے ہی چلے جائیں گے۔ سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی دلدل میں ویسے بھی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اور ہم کس طرح کے گناہ کو انجام دیتے چلے آتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہر وقت چاہے وہ حقوق العباد سے ہی، یعنی مسلمانوں کے وقار کو ہی مجروح کر رہے ہوں، ان کی عزت کو ہی مجروح کر رہے ہوں، یعنی ان پر ہی کسی طرح کے وہ طرح طرح کے عیب، کسی طرح کے وہ سب دیکھنا بھالنا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ مجھے کعبے سے زیادہ اگر کسی چیز کی عزت ہے، یعنی کعبے سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ ایک مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کی جان ہے، وہ پیاری ہے۔ لیکن آج افسوس اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حضور نے تو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک مسلمان کا جان حرام ہے، اسی طرح اور بھی ساری چیزیں حرام ہیں، جس طرح ان شہروں میں جنگ و جدال حرام ہے۔ فی بلدکم، اس شہر میں، یہ مہینے میں اور ان دنوں میں بتایا ہمارے حضور نے۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جو ہم ہر وقت مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہم ہر وقت حقارت سے کسی کو دیکھنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا، حقارت سے کسی کا مذاق اڑانا، یہ سارے کے سارے امور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے بڑے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دوسرے کا، مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں، اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے نیچا، ہم اس کو نیچا دکھانا پسند کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا دکھانا پسند کر رہے ہیں۔ یہ تمام امور ہمیں کیا نہیں دکھائی دیتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح بدگمانی کرنا، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، آج تو عادت پڑ گئی نا ہماری بلا وجہ برا بھلا کہنا۔ جہاں 2 منٹ نہیں ملے اس کی ہم نے اب کھینچا تانی شروع کر دی، 2 منٹ نہیں ملے اس کا ہم نے کھینچا تانی شروع کر دی۔ اور اسی طرح تانا دینا، آپ مجھے بتاؤ تانا نہیں دیتے کیا ہم؟ ہمارے حضور نے تو فرمایا 2 چیزیں کفر ہیں، ایک تو حسب نسب میں تانا دینا، دوسرا ایک میت کے وقت میں رونا، چیخنا، پیٹنا، چلچلانا، ماتم کرنا، وہ تمام چیزیں حرام بتائیں آج جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح برے القاب سے پکارنا، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، برے القاب سے مت پکارو، تانا مت دو، یہ وہ ساری آیتیں ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے اوپر نہ ملامت کرو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، یہ تو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کا مذاق اڑانا بہت برا کام ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور اگر اس سے تم نے توبہ نہیں کری، اگر جس کا تم نے مذاق اڑایا اس سے توبہ نہیں کری، اسے برے القاب سے پکارا ہے، کسی کا ناٹا کہا، کسی کا چھاٹا کہا، کسی کا چھوٹا کہا، کسی کا وہ تمام برے القاب سے پکارا، تو بتاتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہیں کری، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ظالموں میں سے ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ برے القاب، برے لقب سے پکارنا یہ کیا ہے؟ آج ہے نا ہمارے اندر عادت۔ اسی طرح کسی کا عیب تلاش کرنا، آج تو مسلمانوں کو کوئی کام ہی نہیں ملا ہے، صرف یہی کام ہے کہ ایک بیٹھا ادھر تھوڑی دیر میں اس کے عیب تلاش کرا، ادھر بیٹھا اس کا تلاش کرا۔ ارے کیوں عیب تلاش کر رہے ہو؟ کیوں عیب تلاش کر رہے ہو؟ من ستر مسلمن فقد ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کر دیا، کل اللہ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے، قیامت کی مصیبت سے اس کو دور کر دے گا، قیامت کی مصیبت سے اس کو دور کر دے گا۔ تو آج یہ جو سبق ہمیں ملے تھے، ان سبق کو ہم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جو ہمیں ارشادات فرمائے، ہم کیوں نہیں اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں؟ ہاں، اسی طرح کسی کا عیب تلاش کرنا، آج تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو اس سے سدھر جاؤ، عیب کب تک تلاش کرو گے یار؟ ایک تو ویسے بھی ہمارے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں بھرا ہے، اور اس پر بھی دوسرے ہم عیب تلاش کر رہے ہیں
کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اوہو غیبت کرنا کتنا برا گناہ ہے۔ ہمارے حضور نے تو فرمایا تھا کہ کسی انسان کا گوشت کھانا جتنا برا ہے اس سے زیادہ برا کہیں غیبت کرنا ہے۔ غیبت کرنا مطلب اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر، حفاظت فرمائے ہماری۔ آج اگر دیکھ لو گے تو جگہ جگہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے مصلی بھی تمہیں غیبت کرتے نظر آئیں گے، ہر طرح کی غیبت ہو رہی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا، آج دھوکہ دینا تو ہمارا ہی پیشہ بن گیا، ہمارا ہی تجارت ہے، ہماری ہی جو ہے تجارت بن کے رہ گئی، ہمارا ہی کام بن گیا دھوکہ دینا۔ آج مسلمانوں کا کوئی کام نہیں دھوکہ دینا۔ اسی طرح چغلی کرنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہماری حفاظت، تو دھوکہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح تہمت لگانا، بے گناہ پر تہمت لگا دینا، کسی چیز کی تہمت لگا دینا، کسی گناہ کا اس کے اوپر الزام لگا دینا، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ادھر اپنے تو جناب اتنے پاکیزہ بنے کہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ذرا سی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی نکالنے کے لیے اس کے اوپر تہمت ہے، معاشرے میں اس کی کیا کیا باتیں اڑا دی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بچو، اس سے بچو، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ، مانگ لو توبہ۔ اللہ کہتے ہیں ظالم بن جاؤ گے، ظالم، وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اسی طرح عار دلانا، یعنی شرمندگی دلانا، بچو اس سے۔ اور اسی طرح کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، ارے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف ملی تو کم سے کم اس کی تکلیف دور کرے، اگر تکلیف دور نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی تکلیف پر خوشی کا تو اظہار نہ کرے نا، خوشی تو نہ کرے نا، اس کو نقصان تو نہ پہنچائے نا، ایسا تو فیل نہ کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچی ہو۔ اور خدا نہ کرے اگر وہ تکلیف اگر اس کو صحیح ہو گئی اور وہ تکلیف تجھے پہنچ جائے، وہ اس وقت ہنسے گا تو تیرا کیا فیلنگ ہوگی، تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ تو کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا۔ اسی طرح تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات جاننے کے باوجود جھٹلانا، یہ سب سے بری چیز ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے تکبر، اللہ کے یہ بڑائی ہے، اللہ کو تکبر، یہ اللہ کی چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے یعنی اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، بہت زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تکبر سے بچو، بہت انجام ہوئے ہیں، بہت ساری عبرتیں حاصل کر لو اس سے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تکبر کی بیس پر اس دنیا پر حکومت اور جہاں و جلال قائم کیا تھا، لیکن آج ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے فوراً کے فوراً اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کو عزت دینا چاہیے، دوسروں کو وقار دینا چاہیے۔ یار یہ بڑے ہیں، یہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ عاجزی اختیار کریں گے، ہم جو ہے اللہ سے عاجزی اختیار کریں گے۔ اور حقیقت میں جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر سے بھی بچنا۔ اسی طرح ہے فخر کرنا، یعنی اپنے آپ پر فخر کرنا، یار یہ ہمیں حاصل ہے، یہ ہمیں عزت حاصل ہے، یہ ہمیں شہرت حاصل ہے، یہ ہمیں دولت حاصل ہے، اس پر فخر کرنا، اس پر اور چیزوں پر فخر کرنا، یہ تمام چیزیں گناہ ہے۔ کیوں فخر کر رہے ہو یار؟ کوئی چیز نہیں ہے ہماری، کوئی چیز نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، آنکھ ہماری نہیں، دانت ہماری نہیں، کان ہمارے نہیں، سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دن واپس ختم ہو جائیں گے سب کچھ۔ فخر کرنا، اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانا، مت پہنچاؤ نقصان، بچو اس سے۔ کب تک نقصان پہنچاؤ گے؟ مدد کرنے کے لیے کہا گیا۔ مسلمان تو وہ ہوتا من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، مسلمان وہ ہے جس کے نہ ہاتھ سے، جس کے نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح باوجود قدرت کی ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس اتنی قدرت ہے، وسعت ہے، اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور وہ ضرورت مند ہے، لیکن ہم اپنی استطاعت کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہے، فرعون جیسے ہمارے پاس شہرت ہے، ہم جو اتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ یار دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، کیا چاہتے ہو ایسے ہی انجام تمہارا ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ ایسے ہی موت ہم بھی بنیں؟ کیا چاہتے ہو ایسے ہی ہم جہنم کے مستحق بنیں؟ جب آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، دیا ہی اسی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، ارے ایسے لوگ تو وہ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہ تو کھانے پر مسکینوں کو ابھارتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ایسے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ارے اللہ ان کی نمازوں کو ان کو منہ پہ مار دے گا، ایسے نمازوں کے لیے خرابی ہے۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس طرح کی آیتیں ہیں، آپ دیکھیں وہ آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. بھگا دیتے ہو. ہاں جب قدرت نے آپ کو دیا ہے، یہ پیسہ کوئی آپ کا تھوڑی نہ ہے، یہ نہ ہی آپ نے کمایا، یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے، اللہ جسے دولت دیتا ہے اس سے پھر لے بھی لیتا ہے، جسے عزت دیتا ہے اس سے عزت چھین بھی لیتا ہے. تو کیوں نہ ایسے کام کرو جس سے ہماری عزت بھی ہماری عزت بھی برابر رہے، ہماری عزت بھی بڑھتی چلی جائے. ہم غریبوں کو دینے والے بنے، مسکینوں کو ہم کھانا کھلانے والے بنے، ہم غریبوں کی ہر حاجت پوری کرنے والے بنے. اللہ نے ہمیں بنایا ہی حاجت پوری کرنے کے لیے. ارے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. ہمیں تو اور رونے والا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو ہے دینے والا بنایا. ہو سکتا ہے کہ شاید ہم بھی اس کی جگہ پر آج آ کر کے کسی کے در پر ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہوتے. تو یہ کیا ہے کہ باوجود قدرت کے ہم کسی کو نہ دیں، اور پھر اس کے بعد کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، یعنی کسی کی عزت پر صدمہ پہنچانا، صدمہ دینا، تکلیف پہنچانا، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح اپنے چھوٹوں سے بے رحمانہ سلوک کرنا. آج تو پتہ ہے نا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نہ چھوٹوں کا ادب، نہ بڑوں کا ادب، نہ استادوں کا ادب، نہ ماں باپ کا ادب، نہ ٹیچروں کا ادب، کچھ نہیں. آج الٹا چل رہا ہے زمانہ. وہی آ گیا کہ اب پہلے بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ یار تم اپنے شاگردوں کو سکھائیں، استاد کا ادب کرو. اب تو بتایا جاتا کہ استاد تم شاگردوں کا ادب کرو. بچے اب یہ جرری ہو چکے ہیں، اب یہ جو ہے پڑھنے والے نہیں ہیں، اب یہ ان کے اندر چڑچڑاہٹ آ چکی ہے، اب تم ان کا ادب کرو. کیسا زمانہ آ گیا. اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے بچوں کو بتایا جاتا تھا. آج تو ماں باپ کو خود بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو اس طرح سے چلاؤ، ان کو اس طرح سے چلاؤ، تمہاری عزت کو بکھیر دیں گے، تمہاری عزت کو معاشرے میں نیلام کر دیں گے. آج ماں باپ ڈر کے مارے اپنے بچوں کو کچھ سمجھانا گوارا نہیں کر رہے، کچھ بولنا گوارا نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وجہ سے اپنے چھوٹوں سے بے رحمانہ سلوک کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی تو یہ تمام چیزیں بھی بتلائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اب اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام ہم تمام کو ان طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، ان طرح کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور ہر طرح سے معصیات سے ہماری حفاظت فرمائے، رشوت سے، سود سے، زناکاری سے، شراب سے، جوئے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. اور بہت ساری چیزیں رہیں گی انشاءاللہ، پھر بعد میں بات کریں گے. اللہ کریم ہم تمام لوگوں کے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا